تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار غالب ہے. وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دیتے تھے. تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم. یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجیے، ان پر شفقت کیجیے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے. یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے. انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے. ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں مزدور بھی ہیں، لیکن یہی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے. پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انذار ہے. یا میرا جی چاہ رہا میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے. جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے گھر والوں کی خبر ہی نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں. واعظ بہت بڑے ہیں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو. وانذر عشیرتک الاقربین. تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، علی ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا دو. بنو ہاشم میں زیادہ قریبی رشتہ دار. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے وٹو قبیلہ. اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامد کے یہ ہوتے ہیں نا. پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں. کوئی شاہ محمد تھا، اس کی اولاد جو ہے وہ شامد کے ہو گئی. لالا کوئی ہوگا لالے کے ہو گئے، مانے کے ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو. اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش. کوئی جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، کوئی بنو عدی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کون تھے؟ قریش. اس میں جو گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو ہاشم تھے. تو اقربین کہا نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو. کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے. ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے. وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، سگا چچا ہونے کے باوجود بدترین دشمن. اس نے شور مچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی اور یہ کوشش ناکام ہو. چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ ذرا کھانے کا اہتمام کرو. پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا. میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو. یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ. لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے. مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، اہل تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیجیے. حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار، بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے گئے ہیں نہج البلاغہ. اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ. ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے. آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم.
خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کیتھ اینڈ کن. اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ تمہید ہو گئی. 3 جملے. چوتھے جملے میں ایمان باللہ ایمان بالرسول دونوں آ گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. توحید آ گئی. میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر. اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون. خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون. پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کی بری سزا. وانھا لجنۃ وبدا او لنار ابدا. اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ اسے ہمیں بچائے. سبحي نفسي وصلي عند سطر العاديات